کیونکہ کچھ دیر بعد یہ میری بیوی بن جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے بندوق میرے سر پر تان دی۔ کہنے لگا بیٹھو یہاں پر اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ کہنے لگی اذان یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم غلط کر رہے ہو۔ کہنے لگا اماں اس وقت مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی، میرے سر پر خون سوار ہے، میں اس لڑکی کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میری بہن میرے گھر نہیں آ جاتی۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا تم نکاح نامے پر سائن نہ کرنا۔ میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنا تمہارے ساتھ نکاح۔ کہنے لگا تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں نے کہا مار ڈالو، اگر مجھے مار کر تمہیں تمہاری بہن مل سکتی ہے تو مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر تم سے نکاح نہیں کروں گی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کیسے نکاح نہیں کرتی۔ پھر اپنے دونوں گارڈز کو بلایا، کہنے لگا اس کے باپ کو ادھر لے کر آؤ اور اس کے سر پر بندوق تان دو۔ اگر اس لڑکی نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا تو تم اس کے باپ کو گولی سے اڑا دینا۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکلنے لگی۔ میرے بابا کہنے لگے تم میری پرواہ مت کرو، لیکن تم اس شخص کے ساتھ نکاح مت کرنا۔ میں چپ تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ میرے باپ کے سر پر بندوق تانے گارڈز اپنے مالک کے حکم کے منتظر تھے۔ گرتے آنسوؤں کے ساتھ میں وہ سب کرتی چلی گئی جو وہ چاہتا تھا۔ میرا نکاح اس شخص سے ہو چکا تھا۔ کہنے لگا میرے سسر کو عزت اور احترام سے باہر تک چھوڑ کر آؤ اور انہیں سمجھا دینا کہ دوبارہ میرے دروازے پر نظر نہ آئے، ورنہ میں ان کی زندگی کی گارنٹی نہیں لوں گا، اور اگر یہ دوبارہ یہاں آئے تو اپنی بیٹی کو جس حالت میں دیکھیں گے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھر میرے والد سے کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت رہے تو دوبارہ یہاں کا دروازہ مت کھٹکھٹائیے گا۔ میں اس شخص کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ کہنے لگی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ہو سکتا ہے یہ لڑکی بے قصور ہو۔ کہنے لگا ماں میرا دماغ خراب مت کریں، میں جانتا ہوں یہ لڑکی سب کچھ جانتی ہے، بس دوستی کی خاطر زبان بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جب تک یہ سچ نہیں بتائے گی یہ میری قید سے آزاد نہیں ہو سکتی، میں اس کی جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ بنگلے کے اندر لے گیا، ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ کہنے لگا یہیں رہو گی تم۔ اس وقت نہ تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، نہ ہی میں اس پوزیشن میں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکتی۔ میرا باپ روتے دھوتے وہاں سے جا چکا تھا۔ میں کسی مجرم کی طرح اس کمرے میں قید کر دی گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پتہ نہیں میرا نام کیوں ورقے پہ لکھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے کب کسی سے محبت کی، کب وہ اس گھر سے بھاگ گئی اور کیوں بھاگی، مجھے ہی کیوں بنایا۔ بلی کا بکرا بنانے کے لیے اسے میں ہی ملی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا جب سے اس کا رشتہ اس کی برادری میں طے ہوا تھا وہ بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں نے کئی بار افشاں سے پوچھا تھا کہ آخر وہ اتنی اداس کیوں ہے۔